الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم احسان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمعے کی نماز 2 رکعت فرض با جماعت پڑھنے کی توفیق عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے مشغولیات سے نکال کر مقدس اپنے گھر میں آنے کی توفیق عنایت فرمایا۔ آج ہم سب سے پہلے اللہ کے گھر کی قدر کریں۔ آج ہم اللہ کے گھر کی قدر نہیں کرتے۔ آج ہم جب اللہ کے گھر میں آتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، تو دنیا کی تمام قصہ کہانیاں، تمام کھیتی باڑی کاروبار کی سارے چیزیں ہمیں مسجد ہی میں نظر آتا ہے، ہمیں مسجد ہی نظر آتا ہے۔ تو اس لیے ہم ان چیزوں سے گریز کریں۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا یہ سخت ممانعت ہے، سخت منع کیا گیا ہے۔ یہ اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، دنیا میں سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو مسجد ہے۔ دنیا میں اگر کوئی بہترین جگہ ہے تو وہ مسجد ہے، اور اگر دنیا میں اگر سب سے بدترین جگہ کوئی ہے تو وہ بازار ہے۔ تو آج محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم مسجد کو بازار بنائے ہوئے ہیں۔ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، تو ہمیں چاہیے تھا ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے تو ہمیں ہر وقت جتنی دیر ہم مسجد میں بیٹھے رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں، نہ کہ دنیا کی باتیں کریں۔ ہم بم باری، بم دھڑاکے، فلانے جگہ اتنا مرا، فلانے جگہ یہ ہو رہا ہے، یہ کیا تماشا ہم نے بنایا ہے، یہ اللہ کا گھر ہم نے کیا تماشا بنایا ہے۔ یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ آپ کے دوار کی جگہ نہیں ہے، یہ گاؤں محلے کی جگہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ آ کر کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور یہ گھر اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ابھی بھی ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ ہم گھر میں تھے اللہ کی دنیا کی محبت، کھیت میں ہے تو دنیا کی محبت، بیوی بال بچوں کے ہیں پاس دنیا کی محبت۔ الغرض ہم اللہ کے گھر سے بھی دور ہے تبھی دنیا کی محبت ہے، اللہ کے گھر میں آئے تبھی بھی دنیا کی محبت لے کر گئے، تو یہ پھر ہمارا کیسے ایمان اجاگر ہوگا، یہ ہمارے ایمان کی کیسی علامت ہوگی۔ بلکہ ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آئے ہیں، اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ ہمیں دنیا کی تمام کاروباریاں، تمام فیکٹریاں، تمام منزلوں کے کارخانوں کے سب کے پیسے آمدنی کو ترک کر کے اللہ کے گھر میں جب ہم آئے ہیں تو اللہ کو یاد کریں۔ صرف ہم ترک کر کے ہم اللہ کے گھر میں آئیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کے ذکر کریں، نبی علیہ السلام پر درود بھیجے۔ آج تو ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، ہم اللہ کے گھر میں جب جمعے کے دن آئیں یا کبھی بھی کسی دن مسجد میں نماز پڑھنے آئیں تو آج ہر جگہ مسجد میں دیکھیے، ہر جگہ 2 آدمی بیٹھ جاتے ہیں، 2-4 آدمی بیٹھ جا رہے ہیں اور گپ شپ باتیں شروع، دنیا کی باتیں ساری مسجد میں ہو رہی ہے۔ فلانے گاؤں میں یہ ہوا، فلانے یوٹیوب پر یہ دکھایا جا رہا ہے، یوٹیوب پر یہ ہے، تو اس طرح وہاں پہ اتنے بم دھڑاکے ہوئے، اتنے لوگ مارے گئے، یہ کیا ہم تماشا بنائے ہوئے۔ اللہ کے گھر ہمارا اللہ کا گھر کو ہم نے کیا تماشا بنایا۔ جب ہم اللہ کے گھر سے کھلواڑ کریں گے تو اللہ کی رحمت ہم پر کیسے ہوگی، اللہ کی نصرت ہم پر کیسے ہوگا۔ پھر ہم کہیں ہم پہ ہمارے گھر سے، ہمارے گاؤں سے، ہمارے گھروں سے بیماری نہیں دور ہو رہی ہے، ہمارے محلے سے بیماری پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے، ہر گھر میں پریشانی ہے، ہر گھر میں بیماری ہے، تو آخر وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی توہین کر رہے ہیں، تو اللہ بھی ہم کو توہین کرے گا، اللہ بھی ہماری بیماری کو دور نہیں کرے گا، اللہ ہمیں مصیبتوں میں گرفتار کرے گا۔ وجہ یہی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج سے ہم توبہ کریں کہ جب ہم اللہ کے گھر میں آئیں تو ہم اللہ کی صرف یاد کریں، ہم قرآن مجید کی قرآن مقدس کو پڑھیں۔ اگر اتنا نہیں ہوتا ہے تو سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھیں۔ اگر وہ بھی نہیں ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ انت لہا اہل وهو لہا اہل پڑھیں۔ اگر یہ بھی یا نہیں ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید تو پڑھیں۔ اگر بھی عمر کو یاد نہیں ہے کم سے کم اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا تو ہم اللہ کا نام تو لے سکتے ہیں، نبی پر درود تو بھیج سکتے ہیں، لیکن ہم اس سے اگر ہم نے نہیں کیا ہمارا دل مردہ ہے، مردہ ہے، ہم زندہ رہ کر کے مردے کے مانند ہیں۔ تو پھر ہمارا گھر یہ مسجد اور بازار میں کوئی انتر نہیں۔ ہم جب مسجد کو جب ہم بازار کھانا بنا لیں گے، مسجد کو جب ہم دنیا داری سمجھ لیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے یہ قرب قیامت کی نشانی، قیامت کی نشانی میں سے ہے۔ جب لوگ مسجد کے ادب و احترام کو بھول جائیں گے، لوگ مسجدوں سے کھلواڑ کرنے لگیں گے، مسجد کی اہمیت ان کے دلوں سے نکل جائے گی، اے لوگوں سمجھ لینا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، قیامت قریب آ چکا ہے، اب بس صرف تمہارے اعمال کی درستگی چاہیے، اپنے اعمال کو صحیح کرنے میں لگ جاؤ۔ تو آج ہم سمجھ لیں، کان کھول کر سنیں محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم مسجد میں آئے ہوئے ہیں، آج روزانہ میں دیکھتا ہوں اس ہر جگہ نماز کے وقت میں آتے ہیں اور دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو آخر مجھے مجبوراً ہو کر کے آج ہمیں یہ بات آپ سے کہنی پڑ رہی ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی عبادت، اس کی ادب و احترام کیجیے، اللہ کا گھر ہے، اس کا اپنے دلوں میں عظمت بیٹھائیے، اللہ کا گھر ہے، یہ کوئی بازار نہیں ہے، بازار نہیں ہے کہ ہم اس میں دنیا کی داری کی بات کریں۔ اگر ہم کو دنیا داری کی بات کرنا ہے تو جائیں مسجد باہر بیٹھ کے بات کریں، اللہ کا گھر سے اللہ کا ذکر کریں، جب جتنے دیر 5 منٹ 10 منٹ ہو وقت ہو، ہم جتنے دیر کے لیے اللہ کے گھر میں آئے ہیں اللہ کے گھر میں ہم اللہ کو یاد کریں۔ اور میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو آیت کریمہ کو میں نے پڑھا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی نیک عمل کرے، جو کوئی بھی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تو ضرور بھی ضرور ہم اس کو کیا کریں گے؟ بہترین انجام دیں گے، یعنی کہ اس کو بہترین کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو ہم بہترین زندگی، پاکیزہ زندگی جو بھی کہہ لیجیے عطا کرنے والا ہے ہمارا رب کائنات۔ کب ہم عمل صالح کریں، ہم نیک عمل کریں، اللہ ہمارا ہر وقت قادر مطلق ہے، اللہ ہمارا ہر وقت قادر ہے، ہمیں بہترین زندگی عطا کرنے والا ہے، ہمیں پاکیزہ زندگی دینے والا ہے۔ وہ زندگی جو صحابہ اکرام کو دیا تھا، وہ زندگی جو اللہ نے اپنے اولیاء کو دیا تھا، وہ زندگی جو اللہ نے اپنے بڑے بڑے اماموں کو دیا تھا، وہ زندگی جو کتب ابدال کو اللہ نے دیا تھا، وہی زندگی اللہ ہمیں بھی آج دینے والا ہے۔ پاکیزہ زندگی عطا کرے گا، ہمیں دنیا میں انقلاب برپا ہوگا، اور جب ہمیں اللہ زندگی عطا کر دے گا، پاکیزہ زندگی جب ہمیں مل جائے گی، تو پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگا۔ مرنے کے بعد دنیا میں زندگی عزت کی ملے گی، اور مرنے کے بعد کی بھی زندگی میں عزت والی ہوگی۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، ہماری زندگی اللہ کی غفلت سے ہماری زندگی لگی، ہماری اللہ کی غفلت میں ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑ رہے ہیں، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ آج نہیں سارے مسلمانوں کے لیے چیلنج ہے، اللہ ان کا دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دے گا۔ جو بھی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف آج ہم دے رہے ہیں، ہم آج دیکھ رہے ہیں ہم پریشان کیوں ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں ہم پر طرح طرح کی مصیبتیں کیوں نازل ہو رہی ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں ہم پر بیماریاں کیوں مسلط کی جا رہی ہیں، وجہ یہی ہے ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ہم نے توڑا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکام کو ہم نے چھوڑا ہے، اللہ کے قانون کو ہم نے توڑا ہے، اللہ کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ان تمام چیزوں پہ مسلط فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں دنیا ہی میں عذاب جب دے رہا ہے، پھر آخرت ہمارا کیا حال ہوگا، اس سے بھی ہمیں اندازہ نہیں لگ رہا ہے، اس سے بھی میرے محترم بزرگ اور دوست ہم اندازہ نہیں لگا رہے ہیں۔ صرف ہمیں جمعہ کی نماز پڑھ لینے سے ہماری کامیابی مل جائے گی،
ہم جمعے میں سمجھے کہ آئیں جائے اور سمجھے کہ ہماری کامیابی مل گئی، 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر چھٹی، ہم بھاگ گئے جائیں گے 1 ہفتہ کے لیے، ہماری کامیابی ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ اللہ نے جمعے کی نماز کی بدولت یہ ظہر جمعے کی کیا رکھا؟ جمعہ بھی 1 ہفتے میں مقرر کیا گیا۔ جمعہ تو عید کا دن کی خوشی کے دن ہے۔ جمعہ کی نماز کو اگر جس کی جمعہ کی نماز چھوٹ جائے وہ ظہر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن ہم سوچیں ہفتہ میں 1 مرتبہ آتے ہیں اور 4 یہ 6 دن غائب ہیں۔ 6 دن نماز ہماری کہاں گئی؟ 6 دن کے بارے میں اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا؟ 6 دن ہم نماز نہ پڑھیں، 6 دن کے بارے میں اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا کہ ہم نے 6 دن نماز کیوں قضا کیا، ہم نے 6 دن نماز کو کیوں ضائع کیا؟ میرے محترم بزرگ دوستو، پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ رب کائنات کو کیا جواب دیں گے؟ خالق کائنات کو کیا جواب دیں گے؟ دونوں جہاں کے پیدا کرنے والے کو ہم کیا جواب دیں گے؟ کالی کملی محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا جواب دیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دیں گے اگر تم نے ہمارے دین میں کون سی کمی دیکھی تھی تو ہم پھر کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے ہمارا کون سا ایسا طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ کوئی طریقہ ہمارا ہے نبی کے سنت کے مطابق ہو؟ کوئی ہمارا ایسا کردار ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مانند ہو؟ کوئی بھی نہیں۔ ہر طرف آگ ہی آگ ہے، ہر طرف شعلے ہی شعلے ہیں، ہر طرف چنگاریاں چنگاریاں ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کہنے کی بات یہی ہے کہ ہم آج سے بھی اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ ہماری جو بھی غفلت کی زندگی گزر چکی، آج سے بھی اللہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ اللہ جمعے کے آج بھی دن ہے، اے اللہ ہم تیرے مقدس گھر میں آئے ہوئے ہیں، اللہ تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اللہ تجھ سے اپنے بھیک مانگ رہے، معاف کر دے۔ اللہ تیرے سامنے دامن کو پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ تیرے سامنے دونوں ہاتھ کو پھیلا کر معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تو ہماری گناہوں کو بخشش فرما دے۔ اللہ آج بھی وہی قادر مطلق ہے جو 1400 سال پہلے صحابہ کرام بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کیا تھا، آج بھی اللہ ہمیں معاف کرنے پر قادر مطلق ہے۔ اللہ بھی آج بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن شرط ہے پہلے ہم اللہ سے صدق دل سے توبہ کریں، اللہ سے سچا توبہ کریں، تب جا کر ہمیں کامیابی ملے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو میں کہہ رہا تھا کہ جس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، کامیاب ہوگا۔ من ذکر او انثی، ذکر مرد، انثی عورت، جس مرد عورت کے زندگی میں دین ہوگا وہ اللہ اس عورت کو مرد کو کامیاب کرے گا، ضرور کامیاب کرے گا اور اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کا شرط ہے ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی کے حکام پر چلنا، اللہ کے حکم پر چلنا، نبی کے سنتوں پر اپنی زندگی گزارنا، یہ شرط ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا اللہ ہمیں ناکام کرے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج جدھر بھی نظر اٹھا کر دیکھیں، آج ہمارا معاشرہ ادھر گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے نوجوان مسلمان طبقے کے لوگ اس طرح گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، آج گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں افسوس نہیں آ رہا، ہم شرم ہمیں نہیں آ رہی کہ ہم گناہ پہ کر رہے ہیں۔ پھر اللہ سے توبہ کرنے کی مہلت ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہم اس کی ہمیں افسوس نہیں ہے، ہمیں توفیق نہیں مل رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ نے ہمیں دنیا میں اپنی بندگی و طاعت کے لیے بھیجا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون نے کہا کہ قرآن مقدس نے اعلان کیا ہے، لوگوں اللہ نے اعلان کیا، قرآن مقدس کا چیلنج ہے کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، ہم نے اپنی اطاعت کے لیے بھیجا ہے، ہم اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ یہود و نصارہ کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے، نہ کہ انگریزوں کی چال چلن پر عمل کرنے کے لیے۔ آج کون سا ایسا عمل ہے جو ہمارے نبی کا ہمارے اندر موجود ہے؟ دیکھیے ہماری داڑھی نبی کی چہرے کے مطابق ہے، ہمارا اخلاق، ہمارا کپڑا انگریزوں نبی کے کپڑا کے مطابق ہے نہیں، یا انگریزوں کے کپڑے کے مطابق ہے؟ ہمارا داڑھی جو ہے آج دیکھیے ہر جمعے میں، دیکھیے آج یہاں سے اس مسجد میں بھی آج ہم جمعے کی نماز پڑھنے آئے ہیں، دیکھیے کتنے مسلمان ہیں جو آج صبح سویرے داڑھی پر ریزر چلا کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ کیا مسجد، محترم بزرگوں دوستو، داڑھی نہ رکھنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔
अगर मुसलमान तो हैं, हम सच्चे पक्के मोमिन हैं, लेकिन हमारी दाढ़ी नहीं, तो हम कबीरा गुनाह में से हैं, हमारे अंदर कबीरा गुनाह मौजूद है। और कबीरा गुनाह कब तौबा होगा? जब हम इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम दाढ़ी रखेंगे। इस्तिग़फ़ार पढ़ने के बाद हमें दाढ़ी को रखना ज़रूरी होगा, तब हमारी जाकर अल्लाह गुनाह को माफ़ करेगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये भी क्या है? कबीरा गुनाह में से है। हमारा कपड़ा नबी के कपड़े के मानिंद है। आज देखिए फिल्म के अंदर फलाना हीरो इस स्टाइल में कपड़ा पहन कर आ रहा है, उसका घुटने पर फटा हुआ है, जांघ पर फटा हुआ है। उसी तरह से हमारे नौजवान आज उसी कपड़े को पहन कर हम जुम्मे में भी आए हुए हैं और घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। क्या ये हमारे नबी का तरीका था? क्या हमारे नबी का यही लिबास था जो अंग्रेजों का लिबास हम पहन रहे हैं? क्या नबी की मदद होगा, अल्लाह की मदद होगा जब हम नबी के कानून को तोड़ेंगे? क्या अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा? अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा? अल्लाह के हुक्म का जब तोड़ेंगे अल्लाह हमसे राजी होगा? हरगिज़ नहीं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह हमसे राजी कभी नहीं होगा। और नबी अलैहिस्सलाम ना हमारा कपड़ा नबी के मुताबिक, नबी की सुन्नत के मुताबिक, ना हमारा चेहरा नबी के मुताबिक, कोई ऐसा काम चीज़ नहीं जो हमारे नबी के हम नबी के अमल के मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजर रही, काम कर रहे हैं। ना हमारा खाना पीना सोना उठना कोई भी हमारा सुन्नत मुताबिक ज़िंदगी में है। तो बताएं, हम सब कुछ हमारा अंग्रेज़ों का तरीका, हाथ से नहीं बल्कि हम चम्मच से खा रहे, स्टैंडर्ड क्वालिटी बन करके। ये अंग्रेज़ों का तरीका। अंग्रेज़ ने क्या किया? अंग्रेज़ ने तो सोचा कि मुसलमान नबी के दावे, नबी के हुक्म पर, अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके को मजबूती से पकड़ लिया है, अल्लाह इस मुसलमान को कामयाब कर देगा। कलमा पढ़ने वाला है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ने वाला है, अल्लाह इसको कामयाब कर देगा। तो अंग्रेज़ ने चाल चला, यहूद नसारा ने चाल चला कि क्या किया जाए, मुसलमानों को नबी से किस तरीके से दूर किया जाए, मुसलमानों को नबी से किस तरीके से तोड़ा जाए। पहले मुसलमान इस तरीके से नबी से जुटे हुए थे, अब मुसलमानों को किस तरीके से नबी से रिश्ता को मुनक़ति किया जाए, तोड़ दिया जाए। अंग्रेज़ों ने, यहूद नसारा ने साजिश से की, मीटिंग की गई मुसलमानों को किस तरीके से हटाया जाए। तो मैं सबसे पहली मीटिंग मुझे पास हुई कि नबी के चेहरे पर छुरी चलाई जाए, नबी के चेहरे पर छुरी चलाई जाए। यहूद नसारा का तरीके को अपनाया गया और उनके सीने, उनके चेहरे पर छुरी चलाई जाए। नबी के जब सीने पर मुसलमान जब छुरी चलाएगा, नबी का सुन्नत खुद ब खुद टूट जाएगा, उनका रिश्ता नबी से जुटा हुआ था टूट जाएगा। इस मीटिंग में मुसलमान, ये यहूद नसारा कामयाब हुआ कि नहीं? अंग्रेज़ कामयाब हुआ कि नहीं? ज़रूर कामयाब हुआ। आज हर मुसलमान के घर में देखिए रेजर है कि नहीं? आज मुसलमान सुबह सवेरे सैलून में जाकर के या उससे नहीं अपने घर में नबी के गर्दन मुबारक पर छुरी चला रहा है कि नहीं? फिर हम कैसे नबी के उम्मती हैं? फिर हम कैसे कल नबी के नाम लेते हैं? हम कल नबी के उम्मती हैं, नबी के हम उम्मत मोहम्मदिया हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इससे हमारे काम चलने वाला नहीं। समझे, हम दुनिया नहीं अपने आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं। और क्या होगा? हश्र होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, जहन्नम रसीद किया जाएगा। जब अल्लाह के नबी को हुक्म को तोड़ेंगे, अल्लाह के कानून को तोड़ेंगे, अल्लाह हमें जहन्नम के अंदर मुंह के बल हम लोगों को घिसटवा करके फेंकवा देगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उसके बाद अंग्रेज़ यहूद नसारा ने चाल चला कि नहीं कि मुसलमान 3 उंगली से ये खाना सुन्नत है कि नहीं? इन 3 उंगली से 3 लुक़मा या 5 लुक़मा या 7 लुक़मा तो अल्लाह के नबी तो ज़िंदगी भर के लिए नहीं गए कि तुम जितना खाना खाना तो इसी उंगली से खाते रहना, हर जितना खाना खाना तो दिन भर इसी उंगली से खाते रहना। नहीं, बल्कि हम सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए, सुन्नत पर अमल करने के 3 लुक़मा या 5 लुक़मा या 7 लुक़मा खा लेते। सुन्नत अल्लाह के नबी की ज़िंदा होता कि नहीं? अल्लाह के नबी की सुन्नत ज़िंदा होती कि नहीं? ज़रूर होता। तो फिर जब हम सुन्नत में ज़िंदा करते, फिर उसका 5 उंगली से अल्लाह ने दिया, 5 उंगली से खाना खाते, उसमें कोई दिक्कत की बात थी नहीं थी। लेकिन हमने आज 5 उंगली से खाना शुरू कर दिया, तो हमने अंग्रेज़ों के तरीक़ों को हमने इख्तियार कर लिया। और अंग्रेज़ ने सोचा मुसलमान नबी के सुन्नत का पाबंद है, अंग्रेज़ ने सोचा मुसलमान नबी के सुन्नत को अपने सीने में जमाए हुए है, तो मुसलमानों को सुन्नत से किस तरीके से तोड़ा जाए, मुसलमानों को सुन्नत से किस तरीके से हटाया जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे पहले क्या किया गया? अंग्रेज़ ने चम्मच को बनाया। क्या किया? चम्मच को बनाया कि मुसलमान हाथ के से न खाने के बजाय स्टैंडर्ड क्वालिटी बन करके अपने चम्मच से खाना शुरू कर दे। किस चीज़ से?
चम्मच से खाए मुसलमान तो नबी की सुन्नत टूट जाएगा, फिर मुसलमान नबी से दूर हो जाएगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त भी काफ़ी हो चुका है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि जो बातें हमें कही गई है सुन्नत के मुताबिक अल्लाह से हम लोग को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और आखिरी बात हम यही कहते हैं कि हम आज से अल्लाह के सामने तौबा कर लें, आज से हम सच्चा पक्का मोमिन बन जाएं। जैसे अल्लाहु अकबर है इस्लाह की आवाज़ आ जाए फ़ौरन हम मस्जिद की तरफ दौड़ जाए। हमारी कामयाबी इसी में है। और आखिरी बात हमें आपसे यही करना था कि हम आज हमारा मौजू कुछ और था। हम सोचे थे आज कुछ और मस्जिद अक्सा के मुतालिक से बातें करने के लिए, मस्जिद के अदब एहतराम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मुझे उस मौजू को मुंतखब करते हुए उस मौजू से हम हट करके आज मस्जिद के अदब एहतराम पर हम बात किए कि हम अल्लाह से लौ लगाएं। तो जब हम मस्जिद में आए अल्लाह के घर की तहफ़्फ़ुज़ करें, यानी कि अल्लाह के घर की हिफाजत करें। इसी में हमारी कामयाबी है। और जो है इसी में हमारी कामयाबी है। उसी में उसके हम अल्लाह के घर की हम हिफाजत नहीं करेंगे, हमारी इसमें कामयाबी नहीं होगी। तो ज़रूरी है हम जब मस्जिद में आए तो हर वक्त 5 वक्त के लिए अल्लाह के घर की क्या करें, हिफाजत करें। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है। और अब जो मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, जो कोई भी नेक अमल करेगा, खा मर्द हो या औरत हो, हम उसको पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ज़रूरी इस बात की है कि हम अपनी ज़िंदगी में जो भी हमें से कमी कोताही गलती हुई है, हम अपनी गलतियों से तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे। और आज से भी हम माफ़ी मांग कर अल्लाह के सामने आने वाले बने। और हमें जो वक्त बचा है हम इस वक्त में क्या करें, अल्लाह की इबादत में लगा दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में पर अपनी ज़िंदगी को लगा दें। इसी में कामयाबी है। अंग्रेज़ों के रास्ते पे चलने में कामयाबी नहीं है, उनके रास्ते पे चलने में नुकसान है, घाटा है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जो हज़रत सुन्नत ना पढ़े वो सुन्नत पढ़ लिए।